لا الہ الا اللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک وہ لوگ جو یہ تصویریں بناتے ہیں قیامت کے دن ان کو عذاب دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا تم نے جو تصویریں بنائی تھیں انہیں زندہ کرو، یعنی ان میں روح ڈالو۔ یہ صحیح بخاری کتاب اللباس اور صحیح مسلم میں بھی کتاب اللباس میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ تصویر سازی بہت بڑا گناہ ہے جس پر عذاب ہوگا۔ تاہم جو تصویریں حکومت کی طرف سے لازم قرار دی گئی ہیں جیسے شناختی کارڈ، پاسپورٹ اور ڈومیسائل وغیرہ میں، تو چونکہ اس میں انسان مجبور ہوتا ہے تو اس پر عذاب نہیں ہوگا، لیکن انسان کو اپنی ضرورتوں سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر سے تشریف لائے اور میں نے گھر کی ڈیوڑی یا روشن دان پر ایک پردہ ڈالا ہوا تھا جس میں تصویریں تھیں۔ بس جب اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور فرمایا، اے عائشہ، قیامت والے دن اللہ کے ہاں سب سے زیادہ سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں سے اس کی نقل اتارتے ہیں۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بس ہم نے اس پردے کو کاٹ دیا اور اس سے ایک یا دو تکیے بنا لیے۔ تو یعنی اس سے معلوم ہوا کہ تصویریں بنانا اور انہیں گھروں میں نمایاں کر کے آویزاں کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ اور اس بعض اوقات تصویریں جو ہیں بڑے شوق سے بنوائی جاتی ہیں، کوئی انعام لیتے وقت یا کوئی ایوارڈ لیتے وقت، اور پھر ان کو پورا فریم کروا کے دیواروں پہ سجا دیا جاتا ہے یادگار کے طور پہ، تو ایسا کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ تاہم اگر کسی بھی تصویر کو کسی پردے پر اگر کوئی تصویر ہے، اس پردے کو کاٹ کر ایسی چیز بنا لی جائے جو پاؤں میں روندی جائے، جیسے بستر کی چادر ہے یا زمین کی فرشی چادر ہے، تو اس سے ظاہر تصویر کا جو احترام ہے وہ نہیں ہوگا اور اس میں اس کی توہین ہے اس تصویر کی، تو پھر ایسی صورت میں جو ہے وہ تصویر جائز ہوگی، ورنہ ایسی چیزوں کو جو احترام دینا یا ان کو سجانا یا لٹکانا یہ جائز نہیں ہوگا، بلکہ روندنا یا ان کی تذلیل کرنا یہ جائز ہوگا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ہر تصویر بنانے والا جہنمی ہے، اس کی ہر تصویر کے بدلے میں جو اس نے بنائی ہوگی ایک شخص بنایا جائے گا جو اسے جہنم میں عذاب دے گا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، بس اگر تم نے تصویر ضرور ہی بنانی ہو تو درخت کی اور ایسی چیز کی تصویر بناؤ جس میں روح نہ ہو۔ یہ صحیح بخاری کتاب البیوع میں اور صحیح مسلم کتاب اللباس میں حدیث موجود ہے۔ یعنی اس حدیث سے پتہ چلا کہ مصور یعنی تصویر بنانے والے نے جتنی بھی تصویریں بنائی ہوں گی اسی حساب سے اسے عذاب ہوگا، اگر کم ہوں گی تو اس کے حساب سے، اگر تصویریں زیادہ ہوں گی تو اس کے حساب سے عذاب ہوگا۔ تو اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی سخت وعید ہے کہ جو شادیوں میں اور جلسوں وغیرہ میں ایسی تصویریں بناتے ہیں کہ یعنی بیک وقت سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں کی تصویر بناتے ہیں اور پھر ان کے البم جو ہیں وہ بن جاتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے ایسے لوگوں کو اگر تو وہ محض سستی کی بنا پر ایسا کام کر رہے ہیں اسے حرام سمجھتے ہوئے، تو ظاہر ہے جہنم میں سخت سزا بھگتنی ہوگی، لیکن اگر وہ اس کو حلال سمجھتے ہیں تو وہ ظاہر دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو سکتا ہے ایسا شخص، تو اس لیے ان کاموں سے انسان کو اجتناب کرنا چاہیے۔ اب اس کے اندر علماء کا اختلاف ہے، کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ تصویر جو ہاتھ سے بنائی جائے یا مجسمے تراشی جائے تو وہ تصویر، یا
اگر کیمرے کی تصویر ہے اور وہ اس کے اوپر آ چکی ہے، کارڈ کے اوپر آ چکی ہے، تو وہ حرام ہے. لیکن وہ جو صرف ایک ویڈیو ہے اور وہ چونکہ ایک عکس ہوتا ہے اور وہ آن کرنے سے آ جاتا ہے، آن آف کر دیں تو وہ غائب ہو جاتا ہے، تو کچھ علماء اس کے جواز کی وہ پیش کرتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں. ہاں، وہ تصویر جو کسی کارڈ کے اوپر آ جاتی ہے یا فریم کروا لی جاتی ہے جو غائب نہیں ہوتی، تو وہ یہ وعید اس کے بارے میں ہے. تو بہرحال انسان کو چونکہ وعید بہت سخت ہے، تو اس لیے انسان کو ہر طرح کی تصویر سے بچ جانا ہی بہتر ہے. کیونکہ جو حدیث ہے، وعید ہے، وہ یہ ہے کہ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت والے دن سب سے زیادہ سخت عذاب میں مبتلا تصویر بنانے والے ہوں گے. یہ حدیث بھی صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس سے بچا لے اور ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.